سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ زبیر بھائی کہ آپ نے ہمیں اپنے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ آپ ہمارے آفس بھی تشریف لائے. زبیر بھائی، گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس نے معیشت کو خاصا بہتر کر لیا ہے، جو دیوالیہ صورتحال تھی اس سے نکل آئے ہیں، اس کے بعد اب استحکام ہے اور اب گروتھ کی طرف وہ جا رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ معیشت کا جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں اتنی خراب صورتحال کبھی بھی نہیں تھی. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تو پہلے تو بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ جتنی صورتحال اس وقت خراب ہے یا پچھلے 4 سال کا جو پیریڈ لیا جائے جب سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور پاکستان کی تاریخ میں. اکنامک انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ گروتھ ہے 4 سال، کوئی بھی 4 سال ایوریج، اور بہت تاریخ میں برے حالات بھی آئے. حکومت کی اپنی رپورٹس جو احسن اقبال صاحب کی منسٹری نکالتی ہے ابھی جنوری فیبری میں، ان کے مطابق ان ایمپلائمنٹ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے. اسی رپورٹ کے مطابق آپ کی جو پاورٹی ہے، غربت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ 45% ورلڈ بینک یہ کہتا ہے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اس میں بے پناہ اضافہ، کروڑوں لوگوں کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں. جو میں نے آدھی آبادی غربت کی. جی، یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مہنگائی دیکھیں تو یہ 4 سال کا پیریڈ ہے، اس میں آسان الفاظ میں آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو چیز آپ 18,000 میں 2022 میں کر سکتے تھے، اب آپ کو 50,000 روپے چاہیے، یعنی کہ آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 65% گر گئی ہے. اسی طرح سے آپ 2022 کی ایکسپورٹس دیکھ لیں، 2022 کی اور 2026 کی ایکسپورٹس اس سے کم ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے، جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے، جو آپ اگر بجٹ کے بارے میں سوال پوچھیں گے تو انویسٹمنٹ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا. انویسٹمنٹ، دکان لگے گی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، تو ٹیکس کلیکشن ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، سارا انویسٹمنٹ 50 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں زبیر بھائی کہ یہ اب بجٹ کی بھی آمد ہے، گورنمنٹ کے پاس کتنا اسپیس ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے کارپوریٹ ٹیکس 60% تک چلا جاتا ہے، 50 سے 60%. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، برائے نام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بجٹ کچھ بزنس فرینڈلی یا عوام دوست کوئی ریلیف مل سکتا ہے، گورنمنٹ دے سکتی ہے؟ یہ 4 بجٹ دے چکے ہیں، یہ 5واں بجٹ ہے. 2022 میں پہلا دیا تھا، 2023، 2024، 2025، یہ 5واں ہے. سو ہی از دیٹ لکی پرسن. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. 5ویں بجٹ میں تو ریلیف ہی ریلیف ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن یہ سب سے سخت بجٹ ہوگا، سب سے سخت بجٹ ہوگا. وہ کیسے؟ دیکھیں نا، کیونکہ آپ کی جہاں معیشت کھڑی ہے، آپ کے پاس سپیس ہے ہی نہیں. کیا دیں گے، کس طرح سے دیں گے؟ ابھی تو ہم یہ سنتے ہیں کہ 18% ہے جی ایس ٹی، اس کو 19% کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیٹرولیم لیوی جس پر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہ اس سال 1.4 ٹریلین ہے، اگلے سال کا 260 ارب زیادہ رکھا جا رہا ہے، تو چیخیں اور نکلیں گی نا. دیکھیں، جب آئے تھے تو تقریباً 15-16 روپے فی یونٹ تھی 2022 میں، اور کہا یہ گیا، کمٹ کیا گیا کہ ہم 12 روپے فی یونٹ دیں. وہ 60 روپے سے اوپر لے کے چلے گئے. اگر آپ ہوتے اس وقت، آپ کو بجٹ پیش کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. یہ پالیٹکس جو کرتے ہیں نا کہ پہلے آگے جی وہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، یہ جو حقیقت ہے، چاہے وہ ریلوے منسٹر ہے، چاہے وہ فائنینس منسٹر ہے، چاہے جو بھی ہے، اپنے محکمے کے اگر فائنینس منسٹر ہے تو پورے پاکستان کے، یہ ہماری اس وقت صورتحال ہے بالکل صحیح. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو کہ پچھلوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم آ کے ٹھیک کریں گے. یہ اس وقت صورتحال ہے، یہاں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اوور دا نیکسٹ 2، 3، 4، 5 ایئرس. یہ ہمارا ہر سال کا کے اہداف ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت ہمارے ساتھ تھے محمد زبیر. آپ نے بالکل سن لیا. ایک بات محمد زبیر کی بہت اچھی ہمیں لگی کہ انہوں نے کہا کہ سچ بولنا پڑے گا، اور جس دن سچ بولنا شروع کر دیا پاکستان کے مسئلے اس دن سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے.